السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور چینل پر موجود ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 25۔ حمیدہ بڑی وفادار عورت تھی۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب اور صفیہ سے ویسے بھی تعلق تھا، دوسرے رشتہ بھی ایسا تھا کہ اسے نبھانے کی بڑی اہمیت تھی۔ زرینہ عبدالحق کی بہن اور اس کی بیٹی تھی، چنانچہ وہ بڑے خلوص سے وہاں رکی تھی، اور ایک یہ بھی احساس تھا کہ اس کا یہاں رکنا بہت فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی طویل رفاقت کے بعد یہ تنہائی صفیہ کو شاید مار ہی ڈالتی۔ جب بھی صفیہ اداس اور ملول ہوتی وہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی۔ درد تو ایسے ہی بڑھتا ہے، لیکن اس خوشی کا خیال اس کے ذہن سے کبھی نہیں ہٹتا تھا جو اللہ کی طرف سے اسے ملنے والی تھی، عبدالحق کی اولاد۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی تو اس کا وجود ہیجان سے چھلکنے لگتا، اور عجیب بات تھی، وہ سوچتی تو بس اس کے ذہن میں ایک ہی لفظ آتا، عبدالحق کا بیٹا، اور فوراً ہی اسے خیال آتا کہ ضروری تو نہیں کہ بیٹا ہی ہو، یہ تو اللہ کی دین ہے، ایک نعمت ہے تو دوسری اللہ کی رحمت، اور سچ یہ ہے کہ رحمت نعمت سے بڑی ہوتی ہے اور بہت وسیع ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ عبدالحق کا بیٹا، جیسے نور بانو سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس نے کئی بار خود کو ٹوکا، سمجھایا، لیکن جب بھی خیال آیا تو وہ عبدالحق کا بیٹا، وہ ہار گئی۔ اسے ضمیر پر بوجھ محسوس ہونے لگا، یہ تو نور بانو کے ساتھ زیادتی تھی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جیسے وہ بس غرض پوری کرنے کا کوئی وسیلہ ہو۔ ایسا ہے تو نہیں، اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود وہ نور بانو کو بیٹیوں ہی کی طرح چاہتی تھی۔ پھر اسے ارجمند کا خیال آتا۔ ارجمند سے اسے ایسی محبت تھی جیسی اولاد کی اولاد سے ہوتی ہے، سو یہ طے تھا کہ وہ ارجمند کو نور بانو سے بہت بڑھ کر چاہتی ہے، اور اب اس کی عبدالحق سے شادی کے بعد تو اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن کبھی اسے خیال آتا کہ ارجمند کو عبدالحق کے بچے کی ماں بننا چاہیے تھا۔ وہ اتنی دیندار اور نیک ہے، بڑے ٹھاکر کی ایمان والی نسل کی امانت تو اسے ملنی چاہیے تھی، وہ اس کی بہت اچھی پرورش کرتی۔ پھر اسے خیال آتا کہ وہ ناشکرے پن کی مرتکب ہو رہی ہے۔ وہ یہاں اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے رکی تھی اور خلوص دل سے رکی تھی، لیکن اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ہر لمحہ لاہور میں گزارے، عبدالحق کی سب سے بڑی خوشی کے ہر مرحلے سے باخبر رہے۔ کئی دن وہ انتظار کرتی رہی کہ لاہور سے فون آئے گا۔ یہاں بے تکلفی کے باوجود ایک تکلف تھا، یہ بیٹی کا سسرال تھا، اور پھر موت کا گھر۔ یہاں سے فون کرنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ لاہور سے فون نہیں آیا، لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ کراچی سے عبدالحق نے بھی اسے فون نہیں کیا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، اسے پریشانی ہونے لگی، کوئی ایسی ویسی بات، کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ دل بہت گھبرایا تو بالآخر اس نے ہر تکلف کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اس روز اکبر شام کو دکان پر جانے لگا تو اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اکبر بیٹے ذرا لاہور میری بات تو کرا دے۔ اکبر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر شرمندہ نظر آنے لگا۔ تو کیا لاہور اب تک آپ کی بات نہیں ہوئی؟ نہیں پتر، میں سوچتی رہی کہ فون آئے گا پر پتہ نہیں کیا بات ہے، اور آپ نے مجھ سے بھی نہیں کہا، اکبر نے کہا۔ پھر زرینہ کی طرف پلٹا، تم نے بھی حد کر دی، تمہیں یہ خیال نہیں آیا؟ کیا خیال رکھتی ہو اماں کا؟ واقعی مجھے خیال ہی نہیں آیا، زرینہ نے شرمندگی سے کہا، لیکن اماں کو خود کہہ دینا چاہیے تھا۔ اماں تو بیٹی کا سسرال سمجھ کر تکلف کرتی ہیں، اکبر بولا۔ پھر اس نے نمبر ملایا، رابطہ ملا تو وہ ریسیور حمیدہ کو دے کر خود دکان پر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد دوسری طرف سے ساجد کی آواز ابھری، ارے ساجد! جی دادی اماں۔ حمیدہ جانتی تھی کہ رابعہ فون پر بات کرنے سے گھبراتی ہے، لیکن در حقیقت اسے توقع تھی کہ فون ارجمند اٹھائے گی یا نور بانو۔ تو کیسا ہے پتر؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں دادی اماں، لیکن اب یہاں میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ اچھا، اپنی چھوٹی چاچی سے یا چاچی سے بات کرا دے میری۔ وہ تو یہاں نہیں ہے دادی اماں۔ حمیدہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟
وہ دونوں تو ایبٹ آباد چلی گئیں، 15 دن ہو گئے ہیں دادی اماں۔ حمیدہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچھا تو رابعہ سے میری بات کرا۔ رابعہ نے بتایا کہ ان دونوں کو عبدالحق نے خود ایبٹ آباد بھجوایا ہے، نوریز بھی ساتھ ہے، وجہ اسے معلوم نہیں۔ حمیدہ کو صدمہ ہوا، عبدالحق نے اسے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ کم از کم ارجمند ہی اسے فون کر دیتی، کیا دنیا ہی بدل گئی؟ لیکن اتنا وہ سمجھتی تھی کہ نور بانو کسی سے کچھ بھی کرا سکتی ہے، اپنا دل برا کرنے کی ضرورت نہیں۔ عبدالحق نے کراچی پہنچنے کے بعد کوئی فون کیا؟ نہیں اماں، میرا تو دل بڑا پریشان ہے ان کی طرف سے، وہ ایسا کر نہیں سکتے، خدا نخواستہ کوئی بات ہے۔ حمیدہ کا دل اور پریشان ہو گیا، واقعی یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ عبدالحق فون نہ کرے؟ مگر اس رات ہی عبدالحق کا فون آ گیا۔ تو کیسا ہے پتر، خیریت تو ہے؟ حمیدہ نے تڑپ کر پوچھا۔ سب ٹھیک ہے اماں، میں شرمندہ ہوں کہ اتنے دن فون نہیں کیا۔ فون نہیں کیا تو کوئی وجہ بھی ہوگی، مجھے بتا نا۔ یہاں پہنچتے ہی بیمار ہو گیا تھا اماں، گردے میں پتھری تھی، آپریشن ہوا، ابھی ہسپتال سے گھر واپس آیا ہوں۔ حمیدہ کا دل ہولنے لگا۔ آپریشن گردے کا؟ اب کیسا ہے تو؟ اب بالکل ٹھیک ہوں اماں، 3 دن گھر پر آرام کروں گا، پھر دفتر جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا، بس دعا کرتی رہنا میرے لیے۔ یہ تفتیش کرنے کا موقع نہیں تھا۔ حمیدہ کی الجھن دور نہیں ہوئی۔ عبدالحق نے زرینہ، اکبر اور اصغر سے بات کی، پھر فون رکھ دیا۔ حمیدہ یہ سوچ کر کرتی رہی کہ اتنی بڑی بیماری کے دوران بھی عبدالحق اکیلا تھا، اور اب بھی اکیلا ہے۔ عبدالحق نے اسے یعقوب کی شادی کا بتایا تھا، مگر وہ لوگ اتنا خیال تو نہیں رکھ سکتے تھے اس کا۔ ارجمند کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ ایبٹ آباد کی پریشانی تو وہ بھول گئی، اسے کراچی کی فکر لاحق ہو گئی۔ اگلی بار عبدالحق سے فون پر بات ہوئی تو اس نے اس سلسلے میں بات کی۔ وہاں تو سفر کی مصروفیت سر پر سوار تھی اماں، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا، اور یہ بات صرف 1 دن پہلے طے ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کراچی پہنچتے ہی تمہیں فون کروں گا، مگر درد اتنا شدید اٹھا، اور پھر مگر اس حال میں ایبٹ آباد جانے کی تک کیا تھی؟ نور بانو یہ تمام عرصہ کسی بہت خوبصورت مقام پر گزارنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں اماں کہ ان سب باتوں کا بچے پر اثر پڑتا ہے۔ تو صحرا میں پیدا ہوا تھا پتر، پر ہر طرح سے کروڑوں میں ایک ہے۔ خیر، حمیدہ کہنا چاہتی تھی کہ بالکل ابتدا میں اتنا لمبا سفر جس میں اتنے جھٹکے لگیں کسی طرح اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو حمل ضائع کرنے والی حرکت ہے۔ مگر اس نے کہا نہیں کہ عبدالحق پریشان ہو جائے گا، اور اپنی پریشانی اس نے یہ سوچ کر دور کر لی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ کا حکم ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ عبدالحق اس کی خاموشی سے گھبرا گیا۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئی اماں؟ ارے نہیں پتر، تو جانتا ہے تجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی، مگر میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں اماں، مجھے تم سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ لیکن نور بانو کا تو تمہیں پتہ ہے، وہ جب پیچھے پڑ جائے تو… جانتی ہوں پتر، پر ارجمند کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے میں تو ارجمند کو تیرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو کتنا اکیلا ہے۔ یہاں یعقوب اور اس کی بیوی بھی ہیں اماں، اور عارف بھی ہے۔ میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ پر ارجمند کو ساتھ لٹکانے کی کیا تک تھی؟ تم جانتی ہو اماں کہ نور بانو ارجمند کو اپنی بہنوں کی طرح چاہتی ہے، ایسے میں اسی سے ڈھارس مل سکتی ہے اسے۔ حمیدہ نے حجت نہیں کی۔ بابا نے کہا تھا خاموشی سے تماشا دیکھنا۔ فون رکھنے کے بعد وہ اس پر غور و فکر کرتی رہی۔ ہر بات اسے غیر معمولی لگ رہی تھی۔ موت اللہ کا حکم ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی موت نے اسے 5 مہینے کے لیے تمام معاملات سے دور کر دیا تھا۔ اسے بابا کے الفاظ یاد آئے، اور اسے یقین ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ کھیل نور بانو کا ہے، لیکن کھیل کی نوعیت وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور بابا نے کہا تھا کھیلنے دے انہیں، وہ سمجھتے ہیں جھوٹ کی ناؤ تیرتی رہے گی، بلکہ پار بھی لگ جائے گی۔ اللہ کی مرضی ہے تو وہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے، پردہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن جھوٹ سچ سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ تو کیا اس کا یہاں طویل قیام بھی کھیلنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے پردہ ہے؟ اس نے سوچا۔
مگر بچہ پیدا ہوگا تب تو وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ ارجمن شرمندہ بھی تھی اور افسردہ بھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب وہ دادی اماں کا سامنا کبھی کیسے کر سکے گی۔ اس نے چاہا تھا کہ ایبٹ آباد روانگی سے پہلے دادی اماں کو فون کر کے بتا دے، لیکن اصولاً تو انہیں اس سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ لیکن نور بانو نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں آپی؟ اس نے احتجاج کیا۔ انہیں ہم اپنے معاملات سے جتنا دور، جتنا بے خبر رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، نور بانو نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ بدتمیزی ہوگی آپی، وہ ہماری بڑی ہیں، اس نے کہا۔ اور اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہمارا جانا تو طے ہو چکا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی، ہمارے معاملات میں رازداری کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، ایسی بات چھپانا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی آپی، اس بار نور بانو نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری ہر بات مانو گی۔ جی آپی، مجھے یاد ہے۔ پھر وہ عبدالحق کی طرف سے پریشان ہو گئی۔ جب سے عبدالحق گیا تھا اس نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ یہ خلاف معمول بات تھی۔ پہلے وہ ہر دوسرے تیسرے دن فون کیا کرتا تھا اور جاتے ہی فون کرنا تو لازم تھا۔ اس نے نور بانو سے یہ بات کہی تو نور بانو نے بے پرواہی سے کہا، اتنی چھٹیوں کے بعد گئے ہیں تو کام میں جت گئے ہوں گے۔ ایسے ہی ہیں وہ، کام سے تو عشق ہے انہیں۔ میں وہاں کراچی میں تھی تو کام کے دوران میری یاد بھی نہیں آتی تھی انہیں۔ مگر آپی، مجھے یقین ہے کہ وہ جاتے ہی فون کرتے۔ تم انہیں مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتی، نور بانو نے تنک کر کہا۔ تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تم بس خوش رہو۔ کہتے ہیں کہ اس عرصے میں بس خوش رہنا چاہیے، پریشانی سے تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ سن کر ارجمن سہم گئی۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا اور اس کے پاس عبدالحق کی بہت قیمتی امانت تھی، بلکہ نور بانو کی بھی۔ اللہ اسے سرخ رو کرے، اور بس یہ دعا ہی کر سکتی تھی۔ لیکن پریشانی کا آدمی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی تعلق نہیں، وہ بس ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ اور جب پریشانی کی وجہ بھی موجود ہو تو کوئی پریشانی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس نئے گھر کے تمام معاملات نپٹانے کے بعد نور بانو خود بھی فکر مند ہو گئی۔ اس نے خود کراچی فون کیا، دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ اس نے سوچا ممکن ہے عبدالحق ابھی دفتر میں ہو، لیکن رات کو دیر سے فون کرنے پر بھی فون ریسیو نہیں ہوا۔ ارجمن کے برعکس نور بانو اس پر پریشان نہیں ہوئی۔ وہ تو صدا کی بدگمان تھی، بدگمانی کے سوا کیا کرتی؟ اسے غصہ آیا اور وہ کرنے لگی، لیکن بار بار کوشش کے باوجود رابطہ نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو ہی گئی۔ پھر بالآخر عبدالحق کا فون آیا اور پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار تھا، اس کا آپریشن ہوا ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، میں یہاں آپ کے لیے پریشان ہوتی رہی، کم از کم ہسپتال جانے سے پہلے فون تو کر دیتے یہاں۔ نور بانو اس پر برس پڑی۔ اللہ کی بندی، میں ہسپتال خود نہیں گیا تھا، لے جایا گیا تھا، دوسری طرف سے عبدالحق نے برا مانے بغیر کہا۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ گردے کا درد کتنا شدید ہوتا ہے؟ درد کے اور اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا۔ الحمدللہ۔ نور بانو کو ہنسی آ گئی۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ تو ہر حال میں کہنا چاہیے۔ بہرحال اب میں ٹھیک ہوں، فون کرتا رہوں گا۔ اور ہاں، تمہیں اماں کو فون کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی؟ افراتفری میں خیال ہی نہیں رہا، اب کر لوں گی، نور بانو نے بے پرواہی سے کہا۔ اور سناؤ، ارجمن کیسی ہے؟ بات ہو سکتی ہے اس سے؟ نور بانو نے ریسیور ارجمن کو تھما دیا، لیکن جتا دیا کہ یہ بات اسے اچھی نہیں لگی ہے۔ ارجمن نے عبدالحق سے مختصر گفتگو کی۔ نور بانو کے تیور اس نے پہچان لیے تھے۔ اس نے عبدالحق سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ عبدالحق نے آخر میں کہا، نور بانو کا بہت خیال رکھنا ارجمن۔ جی آپ فکر نہ کریں، ارجمن نے کہا اور دل میں بولی، جانتی ہوں مجھے اپنا اور آپ کی امانت کا خیال رکھنا ہے اور آپ ہی کا بھی، لیکن اس کی اس سوچ میں کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں تھی۔ کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ رابطہ منقطع کرنے کے بعد نور بانو نے ارجمن سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تناؤ تھا۔ آپ کی طرف سے بہت فکر مند تھے، ارجمن نے سادگی سے کہا۔ آپ کا خیال رکھنے کی تلقین کر رہے تھے۔
نور بانو عجیب سے انداز میں ہنسی، حالانکہ خیال تو مجھے تمہارا رکھنا ہوگا، لیکن انہیں کیا معلوم۔ ارجمن کو اندازہ ہو گیا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ نور بانو ایک ایسی آگ میں جل رہی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں، اور وہ جلے گی تو جلائے گی بھی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اس کے لیے تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ اس نے پایا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور اس کی وہ کوئی بھی قیمت ادا کر سکتی ہے، ہنسی خوشی۔ عبدالحق کا ملنا تو ایک خواب تھا اس کے لیے۔ اللہ نے اسے تعبیر عطا فرمائی، اور یہی نہیں، اسے ایک بہت بڑا اعزاز بھی عطا فرما دیا جو وہ ہنسی خوشی نور بانو کو سونپ سکتی ہے۔ وہ ہر آزمائش کے لیے تیار تھی۔ نوریز کو اس پر حیرت تھی کہ بالکل اچانک ہی گھر کی بیویوں نے اس سے پردہ شروع کر دیا۔ ویسے تو وہ لاہور میں بھی کبھی گھر کے اندر نہیں جاتا تھا، سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتا تھا، لیکن وہاں ایسا پردہ نہیں ہوتا تھا، اور چھوٹی بیوی تو اس کے سامنے ہی بڑی ہوئی تھیں۔ وہ تو شروع ہی سے چادر لیتی تھیں، لیکن بیگم صاحبہ اس سے بے نیاز تھیں۔ البتہ لاہور سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے پہلی بار چادر لی تھی۔ ایبٹ آباد چھوٹی بیوی تو پہلے ہی آ چکی تھی، لیکن بیگم صاحبہ کا یہ پہلا موقع تھا۔ بنگلے کے چوکیدار نے گیٹ کھولا اور نوریز گاڑی اندر لے گیا۔ گاڑی روکی اور اس نے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، لیکن بیگم صاحبہ نیچے نہیں اتریں، چھوٹی بیوی بھی بیٹھی رہیں۔ یہ چوکیدار یہاں اکیلا رہتا ہے؟ بیگم صاحبہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے بیوی بچے تو نہیں ہیں یہاں؟ جی نہیں بیگم صاحبہ، یہ یہاں اکیلا ہی ہوتا ہے، گھر اس کا قریب ہی ہے۔ بیگم صاحبہ نے واضح طور پر سکون کا سانس لیا۔ اب میری بات غور سے سنو نوریز، ہمیں یہاں ملازموں کی ضرورت ہوگی، 2 عورتیں ہوں کم از کم، ایک ہی گھر کی ہوں تو زیادہ اچھا ہے، مگر ابھی تو پہلا مرحلہ گھر کی صفائی کا ہے۔ اس کی فکر نہ کریں بیگم صاحبہ، چوکیدار کی بیوی اور بیٹی ہفتے میں 1 دن آ کر صفائی کرتی رہی ہے، اور میں نے فون کر دیا تھا، کل صفائی ہو چکی ہے، گھر آپ کو بالکل صاف ملے گا۔ چلو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ملازماؤں کا بندوبست جلد از جلد کرنا ہوگا۔ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں بیگم صاحبہ، چوکیدار کے گھر والے یہاں سرونٹ کوارٹر میں آ جائیں گے، عورتیں اندر کا کام سنبھال لیں گی۔ نہیں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتی، بیگم صاحبہ نے کہا، تم اپنے طور پر کوئی بندوبست کرو۔ نوریز کو حیرت ہوئی، چوکیدار کے گھر والوں سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ وہ آدمی بھی بھروسے کا تھا، تاہم اس نے کہا، ہو جائے گا بیگم صاحبہ، ہو جائے گا، یہاں میری کافی جان پہچان ہے۔ وہ دونوں نیچے اتریں۔ تمہارا کوارٹر کہاں ہے؟ نوریز نے اشارے سے بتایا۔ وہاں چھوٹا ٹیلی فون بھی لگوا دیا ہے صاحب نے، ویسا ہی ایک ٹیلی فون اندر بھی ہے، آپ اس پر ایک نمبر بتائیں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ نور بانو تو سمجھ نہیں سکی، لیکن ارجمن سمجھ گئی کہ وہ انٹر کام کی بات کر رہا ہے۔ نوریز نے فوری طور پر ادھر ادھر بات کی۔ وہاں غربت بھی بہت تھی، اس لیے کام لوگوں کے لیے بڑی نعمت تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے گھر میں کسی کو مل جائے۔ وہاں تو امیدوار عورتوں کا تانتا بن گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بیگم صاحبہ کو ان میں سے کوئی بھائی ہی نہیں۔ نوریز خود پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا، جانتا تھا کہ یہ لوگ عام طور پر سیدھے سادھے اور وفادار ہوتے ہیں، لیکن ایبٹ آباد کے لوگوں میں تو خوبیاں کچھ زیادہ ہی تھیں۔ نوریز دل سے مانتا تھا کہ اس کے اپنے علاقے کے لوگ ایبٹ آباد کے لوگوں کے مقابلے میں کہیں تیز و ترار ہوتے ہیں۔ رات کو بیگم صاحبہ نے انٹرکام پر اسے طلب کیا، وہ گیا تو انہوں نے اس کا اور چوکیدار کا کھانا اسے دیا۔ آپ کو کوئی ملازمہ اچھی نہیں لگی؟ نوریز نے یوں ہی پوچھ لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ سبھی اچھی تھیں، ضرورت سے زیادہ اچھی، بیگم صاحبہ نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن میرے مطلب کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ اب نوریز کو یہ پوچھنے کی ہمت تو نہیں ہوئی کہ اس کی پسند کا معیار کیا ہے اور ضرورت سے زیادہ اچھی سے کیا مراد ہے، تاہم اسے ایک اور خیال آیا۔ آپ کہیں تو میں گاؤں سے اپنی اماں اور بہن کو لے آؤں، انہیں تو آپ جانتی بھی ہیں، اس نے بے حد خلوص سے کہا۔ نہ جانے کیوں بیگم صاحبہ گڑبڑا گئیں۔ ارے نہیں بھائی، میں انہیں تکلیف کیسے دے سکتی ہوں؟ تکلیف کیسی بیگم صاحبہ، یہ تو ہمارے لیے عزت اور فخر کی بات ہوگی۔
نہیں بھائی، ہمیں تو بہت لمبے عرصے کے لیے ملازمہ چاہیے، بیگم صاحبہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اب نوریز کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے کھانا لے کر سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیا۔ اگلے روز بیگم صاحبہ کو ایک عورت پسند آ ہی گئی، لیکن اسے دیکھ کر نوریز کو صدمہ ہوا۔ دیکھنے میں ہی چالاک اور مکار لگتی تھی اور لالچی پن اس کی نگاہوں سے صاف عیاں تھا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو بھی لے آئی۔ بیٹی جوان تھی، 18-19 سال کی ہوگی۔ ماں کے برعکس دیکھنے میں وہ سادہ لو لگتی تھی۔ بیگم صاحبہ کی پسند اچھی نہیں ہے، نوریز نے دل میں سوچا۔ اللہ رحم کرے، یہ عورت تو کوئی چوٹ ضرور دے گی، اس نے سوچا۔ چوکیدار سے کہے گا کہ آتے جاتے اس عورت پر خاص طور پر نظر رکھے۔ جو کھیل نور بانو کھیل رہی تھی اس میں ملازمہ کی بڑی اہمیت تھی۔ پہلے دن جو عورتیں آئیں انہوں نے اسے بڑا مایوس کیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی ضرورت کے مطابق نہیں تھی۔ نور بانو نے ہر عورت سے اپنے طے شدہ معیار کے مطابق 2 ہی سوال کیے تھے، اور وہ بھی یہ بتانے کے بعد کہ انہیں مستقل طور پر سال بھر یہیں رہنا ہوگا۔ چھٹی ایک دن بھی نہیں ملے گی، بہت ضروری ہوا تو گھنٹے 2 گھنٹے کی چھٹی مل سکتی ہے۔ 2-1 عورتوں کے سوا کسی کو اس پر اعتراض نہیں تھا، انہیں تو کام چاہیے تھا اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ پھر نور بانو اپنا پہلا سوال کرتی، تنخواہ کیا لوگی؟ سب کے پاس ایک ہی جواب تھا، جو چاہیے دے دینا بیگم صاحب۔ لفظ اور پیرایا مختلف تھا لیکن جواب سب کا یہی تھا۔ نور بانو کو بڑی مایوسی ہوئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس نے دل میں سوچا۔ اتنا سخت کام، اپنے گھر سے دوری، اور اس پر بھی تنخواہ مانگنے کی ہمت نہیں۔ جو مل جائے قبول ہے۔ ایسے لوگ اس کے مطلب کے نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی اس نے دوسرا سوال سب سے کیا، اللہ اگر تم سے کہے کہ جو چاہو مانگو، تمہیں ملے گا تو تم کیا مانگو گی؟ بیشتر عورتیں تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں سکیں، اسے وضاحت کرنی پڑی۔ لیکن یہاں بھی جواب تقریباً ایک ہی تھا، گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے عزت کے ساتھ 3 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کو کپڑا، اور بس۔ اللہ جی کا شکر ہے بی بی صاحب کہ سر چھپانے کو ٹھکانہ دے رکھا ہے اس نے۔ بس جی یہاں روزگار نہیں۔ ایک نے ذرا تفصیل سے بات کی۔ نور بانو کی جھنجھلاہٹ کی کوئی حد نہیں تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یہاں اسے اپنے مطلب کی ملازمہ نہیں ملے گی۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹیں تو ارجمن نے دھیرے سے کہا، میری تو سمجھ میں نہیں آیا آپی کہ آپ نے سب کو رد کیوں کر دیا؟ وہ سبھی اچھی تھیں، یہی تو خرابی تھی ان میں، نور بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارجمن نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں آپی، قناعت پسند لوگ ایماندار بھی ہوتے ہیں اور وفادار بھی۔ تم نہیں سمجھو گی ارجی، ہماری ضرورت برعکس ہے۔ یعنی ہمیں بے ایمان اور دغا باز ملازمہ چاہیے؟ ارجمن کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ لفظ ذرا زیادہ سخت ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ایسی ہی ملازمہ چاہیے، نور بانو نے بے حد سکون سے کہا۔ لیکن کیوں آپی؟ دیکھو یہاں معاملہ بڑی رازداری کا ہے، نور بانو نے اسے سمجھایا۔ ہمیں نہ وفاداری چاہیے نہ ایمانداری، ایسے لوگ تو سچے ہوتے ہیں، ہمارا راز نہیں چھپا سکیں گے۔ ہاں کوئی لالچی عورت ہو تو ہمارا راز چھپانے کی قیمت مانگے گی جو ہم ادا کر سکتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے راز کو راز رکھے گی۔ یہ بات ایک لمحے میں ارجمن کو سمجھ میں آ گئی۔ آپی کتنی ذہین اور سمجھدار ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ ذرا سوچو، ہماری ملازمہ اندر کی بات سے واقف ہوگی، مگر اسے حقیقت چھپانی ہوگی، جھوٹ بولنا ہوگا۔ میں سمجھ گئی، ارجمن نے کہا، لیکن آپی ایسے لوگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں، انہیں کسی کی کمزوری پتہ چل جائے تو؟ ہم اسے موقع ہی نہیں دیں گے اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تم فکر نہ کرو، سب مجھ پر چھوڑ دو۔ ارجمن کے خیال میں بھی بہتر یہی تھا، آپی جانیں، آپی سنبھالیں۔ اگلا دن بھی مایوس کن انداز میں شروع ہوا، وہی قناعت پسندی، مگر پھر جو عورت اندر آئی اسے دیکھ کر نور بانو کے دل میں امید جاگی۔ وہ اسے غور سے دیکھتی رہی، خاموشی سے۔ اس عورت کی نظروں کو قرار نہیں تھا۔ ایک نظر اس نے نور بانو کو دیکھا، پھر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ نور بانو نے اس سے پوچھا۔ عورت نے چونک کر اسے دیکھا۔ بڑا خوبصورت بنگلہ ہے، اس نے بلا جھجک کہا۔ پھر پوچھا، آپ کا اپنا ہے؟ نور بانو نے جواب دینے کی بجائے مسکراتے ہوئے کہا،
تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میرے خیال میں تو آپ نے کرائے پر لیا ہے، عورت نے اس بار بھی بلا توقف کہا۔ یہ تم نے کیسے سمجھا؟ بنگلہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے لیکن سامان اس حساب سے نہیں ہے، عورت نے کہا۔ نور بانو خوش ہو گئی۔ یہ عورت ذہین اور متجسس بھی تھی اور جرأت مند بھی۔ یہ اسے اپنے مطلب کی لگ رہی تھی۔ بنگلہ ہمارا اپنا ہے لیکن میں یہاں رہنے کے لیے پہلی بار آئی ہوں، سامان تو اب خریدا جائے گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے بی بی صاحب؟ عورت کا انداز اور لہجہ ایک دم بدل گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نور بانو نے اپنا لہجہ سخت کیا۔ رشیدہ۔ تمہاری کوئی بیٹی بھی ہے؟ 3 ہیں بی بی صاحب، پر ایک ابھی بہت چھوٹی ہے۔ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے سب معلوم ہے بی بی صاحبہ، مجھے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ یہاں رہنا ہوگا، اپنے گھر کو بھول کر۔ اور تم ایسا کر سکتی ہو؟ رشیدہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بالکل کر سکتی ہوں، گھر میری بڑی بیٹی سنبھال لے گی، کام کے حساب سے پیسے ملیں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کچھ بھی کر سکتی ہوں میں بہت کچھ تھا۔ نور بانو خوش ہو گئی۔ پیسے کام سے زیادہ ہی ملیں گے، اس نے کہا۔ اچھا تم خود بتاؤ کیا لوگی؟ رشیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ مجھے رکھ رہی ہیں؟ ابھی فیصلہ تو نہیں کیا لیکن تم مجھے اچھی لگی ہو، بولو کیا لوگی؟ رشیدہ چند لمحے سوچتی رہی۔ آپ کو تو زیادہ لگے گا بی بی صاحب، لیکن گھر چھوڑ کر یہاں رہنا آسان نہیں، اور وہ بھی 2 آدمیوں کا۔ آپ مجھے 100 روپے مہینہ دے دیں۔ نور بانو کو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ تاثر دینا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے ایک بہت تیز و ترار عورت تھی۔ یہ تو واقعی بہت زیادہ ہیں، اس نے کہا۔ 50 روپے تو ہم اپنے ڈرائیور کو دیتے ہیں۔ رشیدہ مایوس نظر آنے لگی۔ لیکن چلو میں تمہیں منہ مانگی تنخواہ دیتی ہوں، نور بانو نے جلدی سے کہا۔ تو آپ نے مجھے رکھ لیا؟ ابھی نہیں، دراصل میرے شوہر CID میں بہت بڑے افسر ہیں، بہت شکی مزاج ہیں۔ پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تو میں سوچوں گی کہ تمہیں رکھنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ نور بانو نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ تم یہاں کی تو نہیں لگتی۔ آپ نے کیسے پہچانا بی بی صاحب؟ رشیدہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ CID افسر کی بیوی ہوں، میرے شوہر تو تمہیں ایک نظر دیکھ کر تمہارے پورے خاندان کے بارے میں بتا دیں، اور وہ سخت بھی بہت ہیں۔ رشیدہ بہت مروب نظر آنے لگی۔ ہم بغا کے رہنے والے ہیں بی بی صاحب، یہ آگے مانسہرہ میں ہے۔ تو یہاں کیوں آ گئے تم لوگ؟ قسمت کی خرابی بی بی صاحب، بغا میں ہماری اپنی زمین تھی، میرا آدمی بیمار ہوا تو ہم پر قرضہ چڑھ گیا، زمین ہاتھ سے نکل گئی۔ ہم یہاں آ گئے کہ یہاں کے لوگوں کی چاکری کر کے پیسہ جمع کریں گے، پھر جا کر زمین چھڑوائیں گے، پر اب تک تو کچھ نہیں ہوا۔ کتنا قرضہ ہے تمہارا؟ نور بانو نے پوچھا۔ اس کے نقطۂ نظر سے تو یہ مثالی صورتحال بن رہی تھی۔ پہاڑ جیسا ہے بی بی صاحب، پھر بھی کچھ بتاؤ تو۔ 600 روپے ادا کرنے ہیں زمین چھڑوانے کے لیے، رشیدہ نے آہ بھر کے کہا۔ نور بانو کچھ سوچ رہی تھی۔ میں تمہیں اچھی تنخواہ دوں اور یہاں 1 سال رکو تو تم اپنی رقم بچا سکتی ہو، لیکن اگر تم نے میری مرضی کے مطابق کام کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں 600 روپے الگ سے دوں گی۔ رشیدہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، پیروں میں بیٹھ گئی۔ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں بی بی صاحب۔ مجھے جان نہیں، وفاداری چاہیے، صرف ایک بات کہ یہاں کی کوئی بات کبھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ آپ سمجھ لیں بی بی صاحب کہ میرے منہ میں زبان ہے ہی نہیں۔ 2 مہینے دیکھوں گی تمہیں، نور بانو نے بڑی شان سے کہا۔ پھر تنخواہ بھی بڑھا دوں گی اور جاتے ہوئے وعدہ بھی پورا کروں گی۔ تو میں کام پر آ جاؤں؟ یوں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد گھر سجانے اور سنوارنے کا مسئلہ تھا۔ فرنیچر تو وہاں موجود تھا، نور بانو نے خوابگاہ کی آرائش پر خاص توجہ دی۔ وہ اور ارجمن دونوں اسی کمرے میں سوتی تھیں۔ وہ ارجمن کے ساتھ گئی اور دل کھول کر خریداری کی۔ پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، عبدالحق نے دونوں کے اکاؤنٹ کھلوا دیے تھے۔ رشیدہ اپنی بیٹی کو لے کر آ گئی۔ وہ 16-17 سال کی لڑکی تھی، اس کا نام عابیہ تھا۔ وہ اپنی ماں سے بالکل مختلف تھی، بغیر ضرورت کے وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اس میں تیز تراری بھی نہیں تھی۔ نور بانو کو اس کی طرف سے بھی اطمینان ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑی فکر اسے ابھی لاحق تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس نے قبل از وقت اعلان کر کے غلطی کی ہے۔
تاریخوں میں کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو پورا 1 مہینہ بھی نکل جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایک دن گن رہی تھی۔ پھر ارجمند کا ایام کا عرصہ شروع ہو گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مطمئن ہو رہی تھی۔ 10 دن اوپر ہو گئے تو گویا پوری طرح تصدیق ہو گئی۔ اس شام نور بانو نے رشیدہ سے علیحدگی میں بات کی۔ یہاں کسی دائی کو بھی جانتی ہو تم؟ میں خود بہت اچھی دائی ہوں، رشیدہ نے کہا۔ کتنی اچھی؟ نور بانو نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ سارے مرحلے آسان ہوتے جا رہے تھے۔ چال دیکھ کر پہچان لیتی ہوں بی بی صاحب۔ تو پہچانا؟ جی بی بی صاحب، بیٹا ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ اب تک بتایا کیوں نہیں؟ آپ کے حکم کے بغیر زبان کھل سکتی ہے بھلا؟ رشیدہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اچھی بات ہے، تم سمجھدار ہو، نور بانو بھی مسکرائی۔ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ بات کس کی کر رہی ہو؟ کس کے ہاں بیٹا ہوگا؟ آپ کے ہاں، اور کس کے ہاں ہوگا؟ رشیدہ نے بغیر جھجک کے کہا۔ کیسی پہچان ہے تمہاری؟ وہ کہہ رہی ہوں بی بی صاحب جو سب کو بتانا ہے۔ رشیدہ پھر مسکرائی۔ میں رازداری کا مطلب سمجھ گئی ہوں اور اس پر عمل کر کے مجھے انعام بھی لینا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ میری زبان پر اس وقت تک سچ نہیں آیا تو کبھی نہیں آئے گا۔ باہر کیا، میں تو گھر کی بات گھر میں بھی کرنے والی نہیں، ثبوت آپ کو دے دیا ہے۔ تو انعام بھی پکا سمجھو، لیکن غلطی نہ کرنا، میرا شوہر بڑا جلاد ہے اور یہ سب کچھ اسی کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ نور بانو نے دھمکی دینا بھی ضروری سمجھا۔ مجھے اس سے کیا بی بی صاحب، میں تو بس آپ کی وفادار ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، نور بانو کہتے کہتے رک گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ تم اس سے چوک بھی تو سکتی ہو۔ نہیں بی بی صاحب، مجھ سے چوک نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا مہینہ ہے آپ کا۔ عورت پکی ہے، نور بانو نے دل میں سوچا۔ اس نے 50 کا نوٹ نکال کر اسے دیا۔ یہ خوشخبری کا انعام ہے۔ شکریہ بی بی صاحب، اور سنو، ہسپتال تو ہم نہیں جا سکتے۔ یہ میں بھی سمجھتی ہوں بی بی صاحب، تو تم سنبھال لوگی نا؟ رشیدہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ ان ہاتھوں میں 100 بچے تو نکلے ہیں بی بی صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، اس نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس کا مختانہ الگ سے دوں گی میں۔ مجھے معلوم ہے، مجھے مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس اب ہر طرح سے خیال رکھنا ہے اس کا، نور بانو نے کہا۔ اور ہاں، اپنی بیٹی کو سمجھا دینا۔ وہ تو کچھ بولتی ہی نہیں بی بی صاحب، اللہ میاں کی گائے ہے، پھر بھی میں نے اسے سمجھا دیا ہے بہت اچھی طرح۔ اب نور بانو پوری طرح مطمئن تھی۔ عبدالحق نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اسے عربی زبان میں گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ سعودی حکومت کے بھارت سے بہت اچھے تعلقات تھے، بلکہ وہ پاکستان پر عموماً بھارت کو ترجیح دیتے تھے، لیکن پھر سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور سعودی حکومت نے پاکستان سے قریبی تعلق قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنیادی تعلق تو دین کے حوالے سے تھا ہی، مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے دونوں برادر ملک تھے۔ اس کے پیش نظر پاکستان میں سعودی سفیر کی اہمیت کو سمجھا گیا۔ چنانچہ پاکستان کے لیے جس نئے سفیر کا تقرر کیا گیا وہ ایک سعودی شہری تھا۔ شاید اس کا مقصد پاکستان کو یہ احساس دلانا تھا کہ اسے اہمیت دی جا رہی ہے۔ نئے سفیر کے لیے قیمتی گاڑیاں اور دیگر ساز و سامان پاکستان آیا تو کسٹم کلیئرنس کا مرحلہ سامنے آیا۔ کلکٹر صاحب کو اتفاق سے علم تھا کہ عبدالحق عربی سے واقف ہے۔ انہوں نے یہ تمام معاملات عبدالحق کو سونپ دیے۔ پہلی ملاقات میں عبدالحق نے شہزادہ محمد بن عثمان سے عربی میں گفتگو کی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آپ تو بہت اچھی عربی بولتے ہیں، ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ یہ تو مجھے علم نہیں، عبدالحق نے اپنی فطری عاجزی سے کام لیا۔ البتہ میرے استاد بہت قابل تھے، پھر مجھے عربی بولنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، میں قرآن تک ہی محدود رہا۔ تب تو یہ بات اور زیادہ حیرت انگیز ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ یقیناً میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں، بس ذرا لہجے میں اجنبیت سی ہے، ورنہ ذخیرہ الفاظ تو تمہارا وسیع ہے، شہزادے نے کہا۔ اور لہجے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ کمی بولنے کی مشق نہ ہونے سے ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شکریہ، لیکن یہ کمی دور ہو جائے گی، میں تم سے بات کیا کروں گا۔ مگر آپ تو اسلام آباد میں ہوں گے۔
تو کیا ہوا، فون پر بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ جی یقیناً، شہزادہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، تم سے دوستی پکی، اس نے کہا۔ پھر کچھ تعاقف کے بعد بولا، لیکن تمہارا تبادلہ اسلام آباد بھی تو ہو سکتا ہے۔ عبدالحق گڑبڑا گیا، اس تعلق کی رفتار بہت تیز معلوم ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو اس سلسلے میں بات کروں؟ عبدالحق کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لاہور کراچی کی نسبت اسلام آباد سے زیادہ قریب تھا۔ سارے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ نبٹ گئے۔ شہزادہ جتنے دن کراچی میں رہا، اس نے زیادہ وقت عبدالحق کے ساتھ ہی گزارا۔ وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے کہا، بس چند روز کی بات ہے، اب اسلام آباد میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ایک ہفتے بعد کلکٹر کی طرف سے عبدالحق کو بلاوا آ گیا۔ کیا حکم ہے جناب؟ عبدالحق نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ حکم میرا نہیں، اوپر والوں کا ہے، کلکٹر صاحب بولے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ میں آپ کی یہ بات بھی نہیں سمجھا۔ تمہارا تبادلہ وزارت خارجہ میں کر دیا گیا ہے، کلکٹر صاحب نے تعصب سے کہا۔ عبدالحق کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ اس کا تبادلہ ہو سکے گا۔ وہ جانتا تھا کہ کلکٹر صاحب بہت بارسوخ آدمی ہیں۔ وہ وفاقی وزیر خزانہ کے داماد تھے۔ میں نے بہت اوپر تک بات کی، لیکن تمہارا تبادلہ نہیں رکوا سکا۔ یہ سب شہزادے کی فرمائش پر ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں اس کے کام پر مامور کر کے بڑی غلطی کی، تمہیں کھو دیا میں نے۔ مجھے افسوس ہے جناب۔ کلکٹر صاحب نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، تم اس تبادلے پر خوش ہو نا؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سر، میرے لیے اس میں بہتری ہے۔ کیا یہ تبادلہ تمہاری خواہش یا فرمائش پر ہوا ہے؟ مجھے افسوس ہے جناب کہ آپ نے ایسا گمان کیا، عبدالحق نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں سفارش کا قائل نہیں ہوں اور اپنا کام خوش دلی اور ایمانداری سے کرتا ہوں۔ یہ تبادلہ نہ ہوتا تو بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوری عبدالحق، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس میں آپ کا قصور نہیں، صورتحال ہی ایسی تھی۔ اور تم دیانت دار اور کام کرنے والے نہ ہوتے تو میں تمہارے تبادلے کی پرواہ کیوں کرتا؟ کلکٹر صاحب نے گویا اپنی صفائی پیش کی۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میں نے سعودی شہزادے سے اپنے تبادلہ کرانے کے لیے تو نہیں کہا، لیکن آپ چاہیں تو اپنا تبادلہ رکوانے کے لیے ان سے بات کر سکتا ہوں۔ نہیں بھائی، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں۔ کیوں؟ حیرت ہے کہ تم اتنا عرصہ یہاں کام کر کے بھی یہ بات نہیں سمجھے، کلکٹر صاحب نے کہا۔ تم اپنا تبادلہ رکوانے کی کوشش کرو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم رشوت خور ہو۔ یہ محکمہ ہی ایسا ہے عبدالحق۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جناب، لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا۔ عبدالحق کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون مجھے کیا سمجھتا ہے، میں تو بس اللہ کو جواب دہ ہوں اور میرا ضمیر بہت محتسب ہے۔ بہرحال اس کی ضرورت نہیں، کلکٹر صاحب نے کہا، لیکن میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کرنا، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ شکریہ جناب۔ عبدالحق نے تبادلے کا حکم نامہ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں اس کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا۔ جنگ بغیر اعلان کے شروع ہوئی تھی۔ بھارتی جرنیلوں کو یقین تھا کہ رات کو وہ لاہور جم خانہ میں جام فتح بلند کریں گے۔ اکبر اس روز وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ وہ بہت مدہوش نظر آ رہا تھا۔ خیر تو ہے؟ کیا بات ہے پتر؟ حمیدہ نے اس سے پوچھا۔ بھارت نے حملہ کر دیا ہے اماں۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ منہ کی کھائے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم سرحد کے بہت قریب ہیں اماں، قریب کے کچھ گاؤں گولہ باری کی زد میں آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں پتر، رب خیر کرے گا۔ مجھے بات تو پوری کرنے دیں۔ ادھر ادھر کے گاؤں کے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ بے وقوفی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کوئی جاتا ہے؟ اکبر کی آواز سن کر صفیہ بھی وہاں آ گئی، تاہم اس نے مداخلت نہیں کی۔ شوہر کی موت کے بعد اسے دنیا میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اس وقت بھی اسے تجسس نہیں ہوا، خاموشی سے سنتی رہی۔ جان ہے تو جہان ہے اماں، اکبر نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور نرم لہجے میں بولا، اس تمام علاقے میں پاکستان کے فوجی آ گئے ہیں اور مورچے قائم کر رہے ہیں۔
ان کا عام لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ وہ نقل مکانی کر جائیں، جو علاقہ میدان جنگ بن جائے وہ رہائشی نہیں رہتا۔ اس وقت زرینہ بھی آ گئی۔ مطلب کیا ہے ان سب باتوں کا؟ حمیدہ نے کہا۔ مطلب یہ ہے اماں کہ ہمیں وقتی طور پر علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میں عدت میں ہوں، صفیہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ امی، مجبوری میں اللہ نے آدمی کو ہر معاملے میں رعایت دی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بندے پر چھوڑ دیا ہے، صفیہ نے کہا۔ رعایت فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے ہونی چاہیے۔ جی ہاں، لیکن زندگی کو خطرہ ہو تو اللہ نے حرام کو حلال قرار دیا ہے، وہ بھی مشروط ہے، اجازت پیٹ بھرنے کی نہیں۔ تو میں بھی جان بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ زرینہ سحر زدہ سی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اب حمیدہ بھی خاموش تھی۔ بحث ماں اور بیٹے کے درمیان تھی۔ ہاں یہ تو ہے، صفیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اکبر خوش ہو گیا کہ اس نے ماں کو قائل کر لیا۔ لیکن ہم گھر چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ اچانک زرینہ بولی۔ اور چاہے جنگ میں سب کچھ ختم ہو جائے، ایک دن لوٹ کر تو یہیں آنا ہے۔ یہ سن کر حمیدہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ مچلی۔ دوسرے لوگ بھی تو جا رہے ہیں۔ اکبر زرینہ کی طرف پلٹا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم کون سا ان سے مختلف ہیں؟ آدمی کو وقت اور حالات کے مطابق سوچنا اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے لیے یہ پریشانی نہیں، حمیدہ نے جلدی سے کہا۔ لاہور میں تمہارا اپنا گھر موجود ہے۔ اکبر نے سکون کی سانس لی۔ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ پہلے امی قائل ہوئیں اور اب اماں۔ شکریہ اماں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو تم کب جا رہے ہو؟ صفیہ نے اسے چونکا دیا۔ ہم سب جائیں گے امی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، میں عدت پوری ہونے سے پہلے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم زرینہ کو لے کر چلے جاؤ۔ لیکن آپ تو قائل ہو گئی تھیں، ابھی ذرا پہلے آپ نے میری بات مان لی تھی۔ تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں۔ ایسے فیصلے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تم اپنے فیصلے پر عمل کرو، میں اپنے فیصلے پر عمل کروں گی۔ صفیہ کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اکبر نے بے بسی سے حمیدہ کی طرف دیکھا۔ آپ ہی انہیں سمجھائیں اماں۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں پتر، ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں امی کو یہاں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی فکر نہ کرو، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ اور میں بھی، زرینہ نے جلدی سے کہا۔ اکبر حیرت اور بے بسی سے بار بار ان کے چہرے دیکھتا رہا۔ ان بوڑھی آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے پتر اکبر، اللہ کی بڑی قدرت دیکھی ہے، حمیدہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ یہ جگہ جو اب حق نگر کہلاتی ہے، شہر کا شہر بس گیا ہے۔ یہاں کبھی کئی چھوٹے بڑے گاؤں ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک دن جنگ سے بڑی، بہت ہی بڑی آفت آئی اس علاقے پر، لال آندھی۔ میں نے بڑی منتیں کر کے عبدالحق کو یہاں سے بھگا دیا، وہ جا ہی نہیں رہا تھا کسی طرح، اور میں خود یہیں رکی رہی اللہ کے بھروسے پر۔ تو آپ بھی چلی جاتی عبدالحق بھائی کے ساتھ؟ اکبر نے کہا۔ یہی تو وہ بھی کہہ رہا تھا، حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ پر میں جانتی تھی کہ وہ دوڑ سکتا ہے، میں نہیں دوڑ سکتی۔ میں اس کا بوجھ بن جاؤں گی، میری وجہ سے وہ بھی مارا جائے گا۔ وہ کبھی نہ جاتا میرے بغیر، پر میں نے اپنی قسم دی تو وہ ہار گیا۔ آپ کیسے بچیں؟ اکبر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، رب ہی جانتا ہے۔ تم اس آندھی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ریت کی دیواریں تھیں جو اڑ رہی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ریت نے مجھے سچ مچ اندھا کر دیا تھا، وہ تمام گاؤں ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ مجھے اللہ نے کہیں پہنچا دیا، میں اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار کسی انسان کی آواز سنی تھی، بس ایک بار۔ اس سے پتہ چل گیا تھا کہ وہاں کھجور کا ایک درخت ہے اور پانی کی ایک چاٹی۔ برسوں میں وہاں اکیلے رہی۔ کھجوریں اور پانی مجھے ملتا رہا، چاٹی میں پانی کہاں سے آتا تھا مجھے نہیں پتا۔ وہاں تو ہوا چلنے کی بھی چاپ نہیں تھی۔ میں اندھی اندازے سے نماز پڑھتی، مجھے دن کا پتہ تھا نہ رات کا۔ پھر ایک دن میرا پتر عبدالحق وہاں آ گیا، اس کے ساتھ زبیر اور رابعہ کے علاوہ نور بانو بھی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا، اللہ نے کیسے مجھے زندہ رکھا۔
اور کیسے عبدالحق کو مجھ تک لایا میں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کی قدرت، اس کا کرم، پھر مجھے آنکھیں واپس مل گئیں۔ اللہ کی مہربانی سے عبدالحق نے مٹی ہٹوائی، اپنی حویلی برآمد کرائی۔ یہ کام ایسا تھا جیسے کوئی پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ کچھ تھوڑا سا تو میں نے بھی دیکھا ہے اماں۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا پتر، صرف حویلی اوپر آنے تک مٹی کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا۔ تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں نے جو دیکھا اس سے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ یہ بھی سمجھے کہ میں نے تمہیں یہ سب کیوں سنایا؟ اللہ کی قدرت کا بتانے کے لیے۔ وہ تو ہے، پر مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ نے دفن ہوئے مردہ گاؤں پر سے مٹی ہٹوا کر اس زمین پر یہ حق نگر آباد کرایا۔ یہاں کبھی ٹھاکروں کی گڑھی اور ہندوؤں کے دیگر گاؤں ہوتے تھے۔ اگر لال آندھی میں یہ سب دفن نہ ہوتے تو آج یہ زمین ہندوستان میں ہوتی، لیکن اب یہ حق نگر ہے اور پاکستان میں ہے۔ یہ حق نگر پاکستان کی طرح اللہ کا معجزہ ہے، اس کا کرم ہے۔ وہ رکی اور اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنی بات جاری رکھی۔ کون جانے وقت کہانی دہرا رہا ہو، ممکن ہے کافروں کے لوگوں سے یہاں تباہی ہو، پر میرا ایمان ہے کہ حق نگر ختم ہو بھی گیا تو دوبارہ آباد ہوگا۔ برسوں پہلے میں نے عبدالحق کو یہاں سے جانے پر مجبور کیا تھا۔ آج تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم زرینہ کو لے کر چلے جاؤ، ہم دو بوڑھی عورتوں کو یہاں چھوڑ جاؤ، انشاءاللہ تم واپس آؤ گے تو ہم تمہیں یہیں ملیں گے۔ تم چلے جاؤ بیٹے۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی اماں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا۔ اب ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ زمین کتنی قیمتی ہے۔ شکر ہے کہ تم نے اللہ کے اس انعام کو سمجھ لیا۔ یہ حق نگر اللہ کا تحفہ ہے۔ لال آندھی سے پہلے اس زمین پر میرے شوہر، میرے بیٹے اور میرے علاوہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا اماں۔ کاش یہ بھی سمجھ لو کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، صفیہ نے کہا، اور اس کی قیمت مسلمانوں نے اپنے خون اور مال اور آبرو سے چکائی ہے۔ اکبر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا امی۔ عبدالحق کو یہ اطلاع عام لوگوں سے پہلے مل گئی تھی، عوام کو تو خبروں میں پتہ چلا تھا۔ وہ محکمہ خارجہ کے لیے ایک مصروف ترین دن تھا۔ احتجاجی مراسلہ تیار کر کے بھارت سے سفیر کے حوالے کر دیا گیا۔ بھارت نے بغیر کسی جواز اور بغیر اعلان کے فوج کشی کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ تمام دوست ممالک سے رابطے کیے گئے، ان پر صورتحال واضح کر کے ان سے ہر ممکنہ مدد کی درخواست کی گئی، لیکن ریڈیو پر عوام سے صدر پاکستان کا خطاب اہم ترین سنگ میل قرار پایا۔ جوش، ولولے اور عزم سے بھرپور اس خطاب نے عوام میں نئی روح پھونک دی۔ 18 سالہ قوم نے ایک انگڑائی لی اور 1400 سالہ امت بھی تبدیل ہو گئی۔ ہر شخص اپنے مقام پر جیسے اپنے محاذ پر تھا اور جنگ لڑ رہا تھا۔ جنگ کے لیے تیار نہ ہونے کے باوجود پاکستانی افواج نے بزدل دشمن کو حیران کر دیا، جس نے رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کیا تھا اور سوچا تھا کہ محض چند گھنٹوں میں وہ لاہور پر قابض ہوگا۔ افواج پاکستان نے نہ صرف مؤثر دفاع کیا بلکہ جارحانہ حکمت عملی تیار کر کے اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ وزارت خارجہ بھی مصروف ایسی تھی کہ دن اور رات برابر ہو گئے تھے۔ عبدالحق کا تبادلہ سعودی سفیر شہزادہ محمد بن عثمان کی فرمائش پر ہوا تھا، اس لیے اسے ذاتی طور پر بھی سعودی سفیر سے رابطے کے لیے کہا گیا، کیونکہ سعودی حکومت کا رد عمل کچھ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ انڈونیشیا اور چین دو ایسے ممالک تھے جنہوں نے اس موقع پر پاکستان کی کھل کر مدد کی۔ عبدالحق نے سعودی سفارت خارجہ جا کر شہزادہ محمد بن عثمان سے ملاقات کی۔ شہزادے نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس نے اس سے گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے شرمندگی ہے برادر عبدالحق کہ میری محبت نے تمہیں مصیبت میں پھنسا دیا۔ یہ میرے لیے مصیبت نہیں، ایک اعزاز ہے یور ہائنس، عبدالحق نے بے حد خلوص سے کہا، اور میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ ان کے درمیان پہلی ملاقات تھی کیونکہ عبدالحق کو اسلام آباد میں وزارت خارجہ جوائن کیے چند ہی دن ہوئے تھے۔
تم مجھ سے تکلف نہ کیا کرو عبدالحق، شہزادے نے بڑی محبت سے کہا۔ یہ تکلف نہیں، آپ کے مقام کا تقاضا ہے۔ اس عمارت میں تو میں آپ کو یور ہائنس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ملاقات سرکاری تو نہیں۔ وزارت خارجہ سے مجھے سرکاری طور پر جو پیغام ملا تھا وہ میں نے اپنی حکومت کو پہنچا دیا ہے۔ یہ غیر رسمی نیم سرکاری ملاقات ہے یور ہائنس، ہمیں اس وقت برادر ملک کی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ محمد بن عثمان نے ایک گہری سانس لی۔ میں اس وقت تم سے جو گفتگو کروں گا وہ ذاتی حیثیت میں ہوگی۔ میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں یور ہائنس، بدقسمتی سے ہماری حکومت کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تجارتی مجبوریاں ہیں، لیکن مجھ سمیت حکومت میں بعض افراد اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور ہمیں بھارت پر اسے فوقیت دینی چاہیے۔ میری سفیر کی حیثیت سے یہاں تقرری اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن یہ تبدیلی بتدریج ہوگی۔ پالیسیوں پر یو ٹرن لینا بھی کسی طرح اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن یور ہائنس، مجھے بات پوری کرنے دو برادر، محمد بن عثمان نے نرم لہجے میں کہا۔ اس وقت تو ہم کھل کر پاکستان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم مدد ضرور کریں گے، البتہ رازداری کے ساتھ، اور تمہاری حکومت کو بھی اس رازداری کا پاس رکھنا ہوگا۔ مجھے اس کی ضمانت درکار ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، عبدالحق نے جوش سے کہا۔ محمد بن عثمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم میرے لیے قابل احترام ہو برادر، لیکن یقین دہانی سرکاری ہونی چاہیے۔ یہ کام انشاءاللہ آج ہی ہو جائے گا۔ ہمارے پاس حربی وسائل تو ہیں نہیں، ہم مالی مدد کے علاوہ صرف تیل فراہم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ یور ہائنس، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور مجھے تمہاری افواج کی کارکردگی پر خوشی بھی ہے اور فخر بھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ شوق شہادت سے مالا مال ہوتا ہے۔ کاش پوری امت ایسی ہو جائے۔ آمین، عبدالحق نے دل کی گہرائی سے کہا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں یور ہائنس۔ اب محمد بن عثمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ بقول تمہارے غیر رسمی نیم سرکاری ملاقات ہو چکی، اب یہ ذاتی ملاقات ہے۔ جی بہتر۔ محمد بن عثمان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو برادر۔ گزشتہ 3 روز مصروفیت ہی ایسی رہی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں مل سکی۔ ارے ہاں، تمہارے گھر والے تو لاہور میں ہیں نا؟ اس سوال نے عبدالحق کو چونکا دیا۔ ان 3 دنوں میں اسے کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ اس وقت تو ہم بکھرے ہوئے ہیں یور ہائنس، اس نے جواب دیا۔ میرے بھائی بھابھی اور بھتیجا تو لاہور میں ہیں، دونوں بیویاں ایبٹ آباد میں ہیں، اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ محمد بن عثمان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی تھی، آنکھوں میں خالی پن تھا جیسے وہ شوق میں ہو۔ کیا ہوا برادر عبدالحق، خیریت تو ہے؟ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن دور ہو چکا تھا اور اب ان میں سراسیمگی تھی۔ کیا ہوا برادر؟ شہزادے کے لہجے میں شفقت تھی۔ میری اماں، عبدالحق کے لیے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ سرحد کے قریب میرے آبائی قصبے حق نگر میں ہیں، میری بہن کے ساتھ۔ اوہ، محمد بن عثمان نے بے ساختہ کہا، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اور تمہیں اب تک اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا؟ پہلی بار تمہیں خیال آیا ہے ان کا 3 دن بعد؟ جی، فرصت ہی نہیں ملی، عبدالحق نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ دعا ہی کر سکتا ہوں ان کے لیے۔ جا کر انہیں واپس لاہور کیوں نہیں لے آتے؟ ایسے وقت میں ذاتی معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں یور ہائنس، میں 1 دن کی چھٹی بھی نہیں لے سکتا۔ ویسے بھی حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ محمد بن عثمان اب اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری عربی بولنے کی صلاحیت نے مجھے تمہارا دوست بنایا برادر عبدالحق، اس کے لہجے میں محبت تھی۔ لیکن اب میں تمہیں گہرائی میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تم سے تعلق پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا۔ اب وہ اماں اور حق نگر کے بارے میں فکر مند تھا۔ ایک بات بتاؤ، جہاں تمہاری ماں ہے وہاں فون ہے؟ جی ہاں ہے۔ نمبر بتاؤ۔ عبدالحق نے نمبر بتایا۔
محمد بن عثمان نے نمبر ملایا، کئی بار کی کوشش ناکام ہوئی تو اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اس سلسلے میں ایکسچینج سے معلومات کرے۔ سیکرٹری نے بتایا کہ تقریباً تمام سرحدی علاقوں کا مواصلاتی رابطہ باقی ملک سے منقطع ہو چکا ہے۔ اب تو بس یہی ایک صورتحال ہے کہ تم خود وہاں جاؤ، محمد بن عثمان نے عبدالحق سے کہا، اور یہ ممکن نہیں۔ خیر، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اب سرکاری بات ہو جائے۔ عبدالحق کو محمد بن عثمان کے اس اچانک رویے پر حیرت ہوئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان معاملات میں رازداری کی ضرورت ہے، قوموں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم میری بات غور سے سنو، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہماری حکومت کھل کر تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات خبروں میں نہیں آئے گی، اور میں تمہارے صدر یا وزیر خارجہ سے ملوں تو یہ خبر بنے گی، اور ان میں سے کوئی مجھ سے ملنے آئے تو یہ بھی خبر ہوگی۔ مجھے قومی سطح پر اس یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جو کچھ بھی کریں گے اس کے بارے میں مکمل رازداری سے کام لیا جائے گا۔ اب یہ کام آسان تو نہیں۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایک ہی راستہ ہے، ٹیلی فون۔ محمد بن عثمان نے اس کی بات پوری کر دی۔ جی ہاں، ٹیلی فون بھی، ہاٹ لائن، صدر صاحب خود مجھ سے بات کریں گے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ ہے، محمد بن عثمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بات صدر صاحب تک کون پہنچائے گا؟ عبدالحق چکرا گیا۔ بات درست تھی، مسئلہ پروٹوکول کا تھا، وہ براہ راست صدر صاحب سے تو بات نہیں کر سکتا۔ اصولاً تو اسے یہ بات سیکرٹری خارجہ سے کرنا تھی، سیکرٹری خارجہ وزیر خارجہ سے، اور پھر وزیر خارجہ صدر سے بات کرتا۔ محمد بن عثمان جیسے اس کی سوچیں پڑ رہا تھا۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، لیکن ہمیں کوئی اور صورت نکالنی ہوگی۔ مجھے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ سوچا جائے تو کوئی صورت نکل ہی آتی ہے۔ ذرا دیر بعد محمد بن عثمان نے ایک خاکہ عبدالحق کے سامنے رکھ دیا۔ تفصیل اس نے زبانی بتائی۔ تو وہ ہماری امداد نہیں کریں گے؟ سیکرٹری نے کہا۔ جی جناب، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ تو حال ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کی بجائے کفار کی مدد کرتے ہیں۔ سیکرٹری جذباتی ہو گیا۔ اور جناب، انہوں نے مجھے ایک شکایت نامہ اس ہدایت کے ساتھ دیا ہے، یہ مجھے خود صدر صاحب تک پہنچانا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے یہ حکم صادر کرنے والا؟ سیکرٹری کو غصہ آ گیا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ وہ شکایت نامہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں صرف صدر صاحب کے ہاتھ میں دوں۔ تم حکومت پاکستان کے ملازم ہو عبدالحق صاحب، کسی اور کے حکم کے پابند نہیں ہو۔ یہ درست ہے جناب۔ عبدالحق نے وہ سرکاری خط سیکرٹری کے حوالے کر دیا۔ خط کھلے ہوئے لفافے میں تھا۔ سیکرٹری کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، تاہم اس نے خط نکالا اور پڑھنے لگا۔ پڑھنے کے دوران اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اس کا غصہ بڑھ رہا ہے۔ یہ بکواس ہے، اس نے خط کو دوبارہ لفافے میں رکھتے ہوئے کہا۔ انہیں شبہ ہے کہ ان کی کالیں ٹیپ کی جا رہی ہیں، انہیں شبہ ہے کہ انٹیلیجنس والے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے سفارتی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ نری بکواس ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم جناب، میں نے تو پڑھا بھی نہیں۔ سیکرٹری نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اور حال یہ ہے کہ وہ خود سفارتی آداب سے بے بہرہ ہیں، اس نے کہا۔ ہمارے ہی افسر کے ہاتھوں یہ شکایت نامہ بھیجنا، اس کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ وہ فرسٹ سیکرٹری کے ہاتھ یہ خط ہمیں بھجواتا، صدر صاحب سے براہ راست۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی ہے جناب کہ میرے خیال میں صدر صاحب۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ سیکرٹری نے فون اٹھایا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ یہ کس کا فون ہے، وہ پروگرام کے عین مطابق تھا۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، سیکرٹری نے ماؤتھ پیس میں کہا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر عبدالحق سے بولا، یور ہائنس پرنس محمد بن عثمان کا فون ہے۔ اس کے لہجے میں تحقیر تھی۔ عبدالحق نے بے پرواہی سے سر جھٹک دیا۔ جی آپ کیسے ہیں یور ہائنس؟ سیکرٹری فون پر بھی تقریباً کورنش بجا لایا۔ میرا شکایت نامہ صدر صاحب تک پہنچا دیا گیا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نہیں یور ہائنس، ابھی تو عبدالحق صاحب یہاں پہنچے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا اسے؟ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں یور ہائنس، جبکہ وہ صدر صاحب کے لیے ہے، سیکرٹری نے عبدالحق کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بس تو آپ عبدالحق کے ہاتھ اسے صدر صاحب کو بھجوا دیں۔ سوری یور ہائنس، لیکن یہ ممکن نہیں، سیکرٹری نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ دوسری طرف سے سخت لہجے میں پوچھا گیا۔
یہ پروٹوکول کے خلاف ہے یور ہائنس۔ قاعدے کے مطابق ہم تو قاصد کے ذریعے اسے صدر صاحب کے سیکریٹریٹ تک بھجوا سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ بھولیں مسٹر سیکرٹری کہ آپ اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور میری شکایات بڑی سنگین نوعیت کی ہیں جن کا فوری طور پر ازالہ کیا جانا چاہیے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے یہ علم ہے کہ آپ کے دفاتر میں فائلیں کس رفتار سے چلتی ہیں، اسی لیے اس خط کو ڈائریکٹ صدر صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لیکن یور ہائنس یہ عبدالحق کا بلکہ میرا بھی منصب نہیں کہ ہم براہ راست صدر صاحب، آپ بس اپنی ذمہ داری پوری کریں، طریقہ میں بتاتا ہوں، دوسری طرف سے خشک لہجے میں کہا گیا۔ سیکرٹری سنتا رہا، پھر اس نے مرے مرے لہجے میں کہا یس یور ہائنس اور فون رکھ دیا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے رومال سے پیشانی کا پسینہ خشک کیا اور عبدالحق کو پرخیال نظروں سے دیکھتا رہا۔ تمہاری تو سفیر صاحب سے خاصی گہری دوستی ہے۔ دوستی تو لیول کے مطابق ہوتی ہے جناب، عبدالحق نے بے تأمل کہا۔ میں عربی بول اور سمجھ لیتا ہوں، کسٹمز میں اسی بنیاد پر حسبائنس کا کنسائنمنٹ میرے سپرد تھا۔ دوستی کیسی جناب؟ لیکن تمہارا یہاں تبادلہ بھی انہی کی فرمائش پر ہوا ہے۔ سیکرٹری کا انداز معترفانہ تھا۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، میں کسٹمز میں بہت خوش تھا۔ سیکرٹری مسکرایا، یہی تو مجھے حیرت ہوئی تھی، کسٹمز چھوڑ کر وزارت خارجہ میں کون آتا ہے؟ عبدالحق کا چہرہ تمتما اٹھا۔ میں تو ہر جگہ اور ہر حال میں خوش رہنے والا آدمی ہوں جناب۔ سیکرٹری نے جیسے سنا ہی نہیں۔ یعنی یک طرفہ محبت ہے یہ؟ حسبائنس نے تمہیں بلوایا تمہاری مرضی کے خلاف؟ عبدالحق کو غصہ تو بہت آیا، لیکن سامنے جو بڑے معاملات تھے ان کے پیش نظر اسے پی لینا ہی مناسب تھا۔ تاہم اس نے کہا کیسی محبت، کہاں کی دوستی جناب؟ دیکھیں اسی خیال سے تو مجھے ان کے پاس بھیجا گیا، ورنہ میری اتنی حیثیت تو نہیں تھی۔ اور اب نتیجہ دیکھیں، میں خالی ہاتھ واپس آیا، لیکن نہیں، ساتھ میں الٹا ایک شکایت نامہ لے کر آیا۔ ڈپلومیسی در حقیقت منافقت اور بے غیرتی کا نام ہے، سیکرٹری نے سرد آہ بھر کر کہا۔ اب مجھے دیکھو، جی تو میرا چاہ رہا تھا کہ بے بھاؤ کی سناؤں اسے، لیکن سب کچھ بھول کر مجھے اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ میں جا سکتا ہوں؟ عبدالحق نے معصومیت سے پوچھا۔ ابھی نہیں، سیکرٹری نے کہا، میں صدر صاحب کے پی اے سے بات کر لوں، پھر بتاتا ہوں۔ جی دوستو، آج کی ایپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، کیونکہ بالکل نیو چینل ہے اور اس کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جلد ہی ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔